بند ہی کر دیں، یہ ایکو کر رہا ہے، کم کریں یا بند کریں؟ ہے کوئی یہاں آدمی؟ یہ پنکھے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ دیکھیں نا ڈبل ڈبل آواز آ رہی ہے. بند کر دیں میرے خیال ہے نا. ہیلو، بند کر دیں، بند کر دیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آپ تمام خواتین و حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ہمارے جو بھی رپورٹر صحافی حضرات ہیں اور کیمرہ مین حضرات، فوٹوگرافر حضرات، اس وقت ملک میں ایک افراتفری کی کیفیت پچھلے 1.5-2 مہینے سے جاری ہے اور سیاسی ٹرموائل ہے بہت بڑے پیمانے پر. ایسے میں شہباز شریف صاحب نے وزارت عظمیٰ کا حلف کل پڑھا ہے اور نئی حکومت جو ہے وہ قائم ہو گئی ہے. اس وقت بہت ضرورت اس بات کی ہے کہ جو جد و جہد ایک طویل عرصے سے کراچی کے حقوق کے لیے جماعت اسلامی کر رہی ہے اور اہل کراچی کو اس سے کچھ امیدیں وابستہ ہوئی ہیں، اس کا اعادہ بھی کیا جائے اور کراچی کے لوگوں کی ترجمانی کرتے ہوئے اس حکومت سے کچھ مطالبات بھی کیے جائیں. اس لیے کہ کراچی کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ اس کو کوئی حکومت بھی اون نہیں کرتی. شہباز شریف صاحب اب وزیر اعظم بنے ہیں، لیکن اس سے پہلے ان کی پارٹی کی حکومت رہی اور 5 سال کے اقتدار میں انہوں نے کراچی کو یکسر نظر انداز کیا. اور اس کی ایک بہت بڑی مثال یہ ہے کہ مردم شماری جو 2017 میں نون لیگ کے زمانے میں ہوئی تھی، وہ ایک جعلی مردم شماری تھی اور کراچی کے ساتھ بہت بڑی زیادتی اس میں کی گئی تھی اور ایک بڑے پیمانے پر مستقل ووٹوں کی بنیاد پر یہاں رہنے والے لوگوں کے مستقل پتے پر جو ان کے شناختی کارڈ میں پتے درج ہیں، اس کی بنیاد پر یہاں رہنے والے لوگوں کو نہیں گنا گیا اور کراچی کی کل آبادی دیہی اور شہری ملا کر 1.60 کروڑ بتائی گئی، جو اس وقت بھی کم از کم 2.5 کروڑ تھی. اور وہ ہم نہیں کہہ رہے بلکہ یو این او کی رپورٹس، ڈیموگرافرز، مہتاب کریم صاحب کی رپورٹس، ڈاکٹر عارف حسن، یہ سب بالکل آن ریکارڈ ہیں کہ کسی صورت کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ کراچی کو اس طرح سے جو ہے وہ انڈر کیلکولیٹ کیا جائے اور نہیں گنا جائے. پھر اس کے بعد ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب اس پر اعتراض ہوا تھا اور یہ بات طے ہوئی تھی کہ 5% شماریاتی بلاک ری اوپن کیے جائیں گے، تو نون لیگ کی حکومت نے اس وقت یہ کام نہیں کیا. پھر اس کے بعد عمران خان صاحب کی حکومت آئی اور ایم کیو ایم اور عمران خان صاحب کا وفاقی حکومت میں اتحاد ہوا، لیکن 3.5-4 سال میں ان لوگوں نے کراچی کی مردم شماری کو دوبارہ سے نہیں کروایا، نہ 5% بلاک کھولے، بلکہ اس جعلی اور فراڈ مردم شماری کو وفاقی حکومت نے منظور کر لیا اور اس کو سی سی آئی سے بھی منظور کروا لیا. صرف سندھ حکومت نے اپنا ایک نوٹ لکھا تھا. اور اس کے بعد یہ طے ہوا تھا کہ فوری طور پر نئی مردم شماری کرائی جائے گی، لیکن اس فیصلے کے بھی تقریباً 6-8 مہینے گزرنے کے باوجود اس پر کام شروع نہیں ہوا. اور اب جب یہ نئی حکومت آئی ہے تو الیکشن کمیشن نے یہ بات کہی کہ ہم تو پرانی مردم شماری پر الیکشن کروائیں گے. 2017 کی وہ مردم شماری جو ہمارے نزدیک کیا بلکہ ہر ذی شعور آدمی اور ہر سوشل سائنٹسٹ اور تمام جو بہترین رپورٹس ہیں اس کی بنیاد پر یہ ایک فیک مردم شماری ہے، کراچی کے حق پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے. اس الیکشن کمیشن نے بھی کہا ہے کہ چونکہ نئی مردم شماری پر کام شروع نہیں ہوا ہے، لہٰذا ہم 2017 کی مردم شماری پر حلقہ بندیاں کریں گے اور قومی اور صوبائی اسمبلی کے انتخابات اس پر کرائے جائیں گے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کراچی کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے اور کسی صورت یہ بات قابل قبول نہیں ہے کہ جعلی اور فراڈ مردم شماری پر نئے قومی اور صوبائی اسمبلی کے انتخابات کروائے جائیں. اس کے نتیجے میں کراچی کی نمائندگی کمپرومائز ہوتی ہے، کراچی کے وسائل کمپرومائز ہوتے ہیں
اور جب یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ تو بڑا لمبا کام ہے، تو بھائی یہ لمبا کام آپ چاہتے ہیں تو کام جلدی ہو جاتا ہے، آپ چاہتے ہیں تو کام دیر سے ہوتا ہے۔ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں اس حکومت سے کہ فوری طور پر ہنگامی بنیادوں پر، یہ وفاق کا سبجیکٹ ہے اور اس وقت تو وفاق اور صوبہ اور ایم کیو ایم یہ سارے ایک ہیں، تو اب ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ کراچی کی مردم شماری ہنگامی بنیادوں پر کروائی جائے اور اس پروسیس کو تیز تر کرتے ہوئے فوری طور پر مردم شماری بھی ہو اور نئی حلقہ بندیاں بھی ہوں۔ اس کی بغیر جو ہے وہ پرانی جعلی مردم شماری کسی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ میں شہباز شریف صاحب سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کراچی نے کیا قصور کیا ہے کہ آپ کی حکومت میں موٹر ویز بنے؟ جب آپ کی پہلی حکومتیں آئیں 90 میں، پھر 97 میں، تو آپ نے پورے پاکستان میں جو موٹر ویز بنائے اس میں نئے روٹس بنائے۔ کراچی حیدرآباد سے آپ کی کیا دشمنی تھی کہ آپ نے اسی سپر ہائی وے کو موٹر وے کر دیا؟ اور بدقسمتی سے اس وقت جو کراچی کی نمائندگی تھی ایم کیو ایم، اس نے اس پر چوں تک نہیں کی، اور اس کے مٹیریل کو بھی آپ دیکھ لیں، آپ اس کی کنسٹرکشن کو دیکھ لیں، اور ابھی جا کر دیکھ لیں تو وہاں پر آپ کو رکشے اور موٹر سائیکلیں موٹر وے پہ نظر آئیں گے۔ تو ہم یہ مطالبہ کرنا چاہتے ہیں کہ صرف زبانی جمع خرچ سے کام نہیں چلے گا، اور ہمیں ایم کیو ایم کے آپ کے جو معاہدے ہیں وہ ہمیں معلوم ہے کہ وہ معاہدے کیا ہوتے ہیں۔ ماضی میں بھی یہ معاہدے آپ نے ایم کیو ایم سے کیے ہیں، پیپلز پارٹی بھی کرتی ہے، ہر حکومت سے ایم کیو ایم کا معاہدہ ہوتا ہے اور اس سے کراچی کو کچھ نہیں ملتا، لیکن جماعت اسلامی کراچی کے حق کے لیے آواز اٹھائے گی اور آپ کو یہ بات ماننی پڑے گی کہ ہمیں نئی موٹر وے کی ضرورت ہے، نئے روٹ کی ضرورت ہے۔ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ کے الیکٹرک، جس پر پیپلز پارٹی، نون لیگ اور پی ٹی آئی تینوں پارٹیوں نے کے الیکٹرک کی انتظامیہ کو سپورٹ کیا، کراچی دشمن اقدامات تھے یہ ہمیں اوور بلنگ کرتے ہیں، یہ ہمیں آج تک لوڈ شیڈنگ ختم نہیں کر سکے۔ ان کو بغیر کسی ایگریمنٹ کے سوئی سودن گیس سے گیس سپلائی کی جا رہی ہے۔ دنیا کے کس قانون میں یہ بات موجود ہے کہ ایک پرائیویٹ کمپنی کو آپ بغیر معاہدے کے جو ہے گیس کی سپلائی کریں؟ یہاں چولہوں میں گیس نہیں آ رہی، اس وقت انڈسٹری کا بحران ہے اور کے الیکٹرک کو سپلائی ملتی ہے۔ یہ نون لیگ بھی کرتی تھی، یہ پی ٹی آئی بھی کرتی تھی۔ ایسی کیا ان کے پاس طاقت ہے اس پرائیویٹ کمپنی کے جس کا فورنسک آڈٹ نہیں ہو سکتا، جس کا لائسنس کینسل نہیں ہو سکتا؟ اس نے کوئی اپنا معاہدہ پورا نہیں کیا۔ اس لیے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کے الیکٹرک مافیا سے کراچی کی جان چھڑائی جائے، یہ وفاق کا سبجیکٹ ہے، اور ان کا فورنسک آڈٹ ہو، پتہ چل جائے گا کہ کس طرح سے ان کو سبسڈیز دی جاتی رہی اور کس طرح ان کو گیس فراہم کی جاتی ہے۔ یہ آئل کے پیسے چارج کرتے ہیں، ان کو فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز میں اربوں روپے کماتے ہیں، اور جو کلو بیک کی رقم ہے کراچی کے لوگوں کے 40-45 ارب روپے، یہ فوری طور پر، یہ تو کورٹ کا بھی کام ہے کہ وہ اسٹے ختم کریں، اس لیے کہ جب بھی کوئی عوام کے مفاد کا مسئلہ ہوتا ہے کورٹ سے وہ اسٹے پہ چلے جاتے ہیں۔ 45 ارب روپے ایسے ہیں جو کراچی کے صارفین کو واپس کرنے ہیں، لیکن کے الیکٹرک نے وہ دبائے ہوئے ہیں۔ میں مطالبہ کرتا ہوں کہ حکومت کے الیکٹرک کو مجبور کرے کہ یہ 45 ارب روپے کراچی کے صارفین کو واپس ملیں، یہ کلو بیک کی مد کے پیسے ہیں۔ اسی طرح میں پیپلز پارٹی جو اس وقت ایم کیو ایم کی ہمیشہ کی اتحادی ہے اور ایک مرتبہ پھر ان کا اتحاد بن گیا ہے، اور ایم کیو ایم نے ہمیشہ کراچی کے مینڈیٹ کو وڈیروں کے ہاتھوں بیچا ہے، میں پیپلز پارٹی سے یہ مطالبہ کر رہا ہوں کہ جو مطالبات جماعت اسلامی نے اپنے دھرنے میں کیے تھے اور اس میں سے جن چیزوں کو منظور کر لیا گیا تھا، جس پر ایگریمنٹ ہوا تھا، اور اس کے مطابق انہوں نے اپنی کابینہ سے کچھ چیزیں اپروو کر دی تھیں، اس کا ہم نے خیر مقدم کیا تھا، لیکن پھر صوبائی اسمبلی میں اس پر ایک کمیٹی قائم ہوئی، 45 دن گزر گئے ہیں، اور اس افراتفری میں کراچی کا جو کور ایشو ہے کہ با اختیار شہری حکومت، اس پر اس کمیٹی کا اجلاس بھی نہیں ہوا۔ فوری اجلاس اور فوری صوبائی اسمبلی کا اجلاس کر کے وہ تمام امینڈمنٹس پاس کی جائیں اور آئین کی آرٹیکل 140A کے مطابق اور سپریم کورٹ کے احکامات کے مطابق یہ کام کیا جائے۔ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی میں اس بات پر ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ سمجھوتا ہو گیا ہے کہ جماعت اسلامی نے اپنی اسٹرگل سے جو چیزیں منوا لی تھیں ان کو بھی ڈیلے کرنے کے لیے یہ لوگ کورٹ کے ورڈکٹ کا اور اس کے کیس کا سہارا لے کر ریویو میں جائیں گے اور دونوں مزے کریں گے اور کراچی محروم رہے گا۔ ہم یہ نہیں ہونے دیں گے۔
اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جن چیزوں پر اتفاق ہو چکا ہے پیپلز پارٹی کا یہ فرض ہے کہ فوری طور پر اسمبلی سے اس کو پاس کرے. اب اس میں کوئی چیز نہیں ہے. ہم نے اس کا خیر مقدم کیا تھا جب انہوں نے ان تمام ترامیم کو اسمبلی میں پیش کیا تھا, تو اس لیے اس کو فوری طور پر منظور کیا جائے, اور بقیہ جتنے مطالبات ہیں اس پہ بھی ہم اسٹینڈ کرتے ہیں. اور ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آپ کر دیں آرٹیکل 140A کے مطابق, سپریم کورٹ کے ڈیسیشن کے مطابق تمام اداروں کو بااختیار بنائیں, لیکن یہ دونوں کی ملی بھگت کے نتیجے میں جو کراچی پر ڈاکہ پڑ رہا ہے یہ قابل قبول نہیں ہے. اسی طرح سے میں نے آپ سے عرض کیا کہ اس وقت گیس کا شدید بحران موجود ہے, اور اس میں حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ کراچی کی صنعتوں کا پہیہ چلنے دیں, اور ان کے اوپر جو پچھلے دنوں کارروائیاں کی گئیں, چھاپے مارے گئے, ان کے گیس کنیکشن ختم کیے گئے, یہ سارا عمل اب ختم ہونا چاہیے, اور کراچی کے صارفین کو بھی اور کراچی کے انڈسٹری کو بھی گیس فراہم ہونی چاہیے. گرین لائن منصوبہ جس کو بہت کہا نون لیگ نے کہ ہمارا منصوبہ تھا, بھائی آپ کا منصوبہ تھا تو آپ نے 11 مہینے میں لاہور میں بنا دیا تھا. کراچی میں آپ کی پچھلے دور حکومت کے 2.5 سال میں یہ نہیں بن سکا تھا. پھر 3.5 سال پی ٹی آئی نے بھی اس کو نہیں بنایا, اور جو بنایا ادھورا, ایک تو اس کا روٹ پورا نہیں کیا, اور اس کے ابھی بھی بے شمار مسائل ہیں. آپ جا کر اس روٹ کا وزٹ کر سکتے ہیں جو اس وقت چل بھی رہا ہے. تو میرا یہ مطالبہ ہے کہ فوری طور پر اس گرین لائن کو بھی مکمل کیا جائے, بلکہ ماس ٹرانزٹ پروگرام جو کراچی کا ہے جس میں 5 کوریڈور ہیں, لائٹ ریل کا سسٹم ہے, اس پر جو ہے وہ بتایا جائے کہ وہ کہاں پہنچا ہے. وزیر اعظم جب تھے عمران خان صاحب, انہوں نے 1100 ارب روپے کے پیکج کا اعلان کیا تھا, اور اس پوری کراچی ٹرانسفارمیشن پلان میں پاک فوج بھی تھی, پی ٹی آئی کی وفاقی حکومت اور ایم کیو ایم تھی, اور اسی طرح سے پیپلز پارٹی تھی. تو یہ ساری پارٹیاں رسپانسبل ہیں کہ اگر 1100 ارب روپے میں سے 2-3 سال کے اندر 100 ارب روپے بھی خرچ نہیں ہوئے, تو یہ تمام کے تمام لوگ رسپانسبل ہیں. وہ لوگ بھی رسپانسبل ہیں جن کی گارنٹی میں یہ پلان بنا اور اس پر کام ہوا. سوائے 2 نالوں پہ کام کرنے کے کوئی کام ہمیں جو ہے وہ نظر نہیں آتا. ماس ٹرانزٹ پروگرام نہیں ہوا, کراچی سرکولر ریلوے کے اوپر کوئی کام عملی طور پر سامنے نہیں آ رہا. میرا مطالبہ بہت کیٹیگوریکلی یہ ہے کہ K4 منصوبہ جو کنسیو کیا تھا نعمت اللہ خان صاحب نے 2005 میں, یعنی 2002 میں اس کو کنسیو کیا گیا تھا جب K3 بن رہا تھا. K3 مکمل کیا نعمت صاحب نے, اور K4 کے اوپر ورکنگ شروع کی. 17 سال گزرنے کے بعد اس وقت قاف لیگ اور ایم کیو ایم کی حکومت تھی, پھر ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, پھر ایم کیو ایم جو ہے وہ ان کے گورنر موجود رہے, حکومت میں موجود رہے, پھر نون لیگ کی حکومت آئی, پھر ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی کی وفاقی حکومت اور پیپلز پارٹی کی حکومت چل رہی ہے, اور اب نون لیگ, پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم, گویا ایم کیو ایم ہر حکومت کا حصہ رہی, اور ایک بوند پانی کا کراچی کو 2005 کے بعد نہیں ملا, اضافہ نہیں ہوا. ٹینکر مافیا کا راج تو ہوا ہے لیکن پانی میں اضافہ نہیں ہوا. تو یہ K4 منصوبہ جب بالآخر یہ طے پایا اور عمران خان صاحب نے اس کا اعلان کیا کہ یہ اب 650 ملین گیلن یعنی 65 کروڑ گیلن یومیہ کراچی کے لیے ایک نیا منصوبہ بن رہا ہے, اور 2 سال میں مکمل ہو جائے گا. اب اس کو بھی 6 مہینے ہو گئے. اس کو پھر انہوں نے 260 کر دیا, یعنی 26 کروڑ گیلن کر دیا. میں شہباز شریف سے کہتا ہوں کہ آپ پچھلے سال جب آئے تھے تو آپ آنسو بہا رہے تھے کہ کراچی کا برا حال ہے. اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جب یہاں تشریف لائیں گے تو نغمے تو آپ سناتے رہیے گا, پچھلی مرتبہ آپ نے بہت سنائے تھے, لیکن آپ کراچی کو آن کریں, اور کراچی کا K4 منصوبہ پورا 650 ملین گیلن پانی کراچی کو ملنا چاہیے. کوئی کٹوتی قابل قبول نہیں ہے, یہ ہمارا حق ہے. ہم ٹیکس دیتے ہیں, ہمارے ریونیو کے نتیجے میں پورے پاکستان کی معیشت چلتی ہے, ہمیں اس پر خوشی ہے. تو اب آپ جو ہے کراچی کو آن کریں اور کراچی کے سارے پروجیکٹ مکمل کریں. شدید بحران کراچی میں پانی کا اس وقت موجود ہے. کتنے علاقے ایسے ہیں جس میں پانی آتا ہی نہیں ہے واٹر بورڈ کا, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی نیا منصوبہ نہیں ہے, اور لیکیجز ہیں, کرپشن ہے, لوٹ مار ہے, ٹینکر مافیا ہے. لوگوں کو خرید کر پانی جو ہے وہ لینا پڑتا ہے, ان کے نلکوں میں پانی نہیں آتا. ظاہر ہے کسی صورت قابل قبول نہیں ہے. K4 منصوبہ مکمل چاہیے, 650 ملین گیلن چاہیے. تو یہ ہمارے وہ چیدہ مطالبات ہیں. ظاہر ہے کہ ایک بڑی فہرست ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس افراتفری میں کراچی کو نظر انداز نہیں ہونا چاہیے.
اگر پاکستان کو تعمیر کرنا ہے تو کراچی کو تعمیر کرنا ہوگا، اس کی ری بلڈ ضروری ہے، یہ برباد ہو چکا ہے۔ اور ہم نے بدقسمتی سے کراچی کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے کہ کراچی نے بھر کر مینڈیٹ دیا تھا ایم کیو ایم کو، اور ہر حکومت میں ایم کیو ایم شریک رہی، لیکن اس نے ہمیشہ ہمارا مینڈیٹ بیچا ہے، ابھی بھی بیچا ہے۔ ہر اہم موقع پر جب خرید و فروخت شروع ہوتی ہے یہ چوراہے پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ کون ہماری بولی لگائے گا، اور ان کی بولی لگ جاتی ہے اور کراچی کے عوام کو کچھ نہیں ملتا۔ اس وقت بھی یہی ہوا ہے، اس لیے اب ہم اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اسی طرح سے انفارچونیٹلی پی ٹی آئی، جس کو ایک بھاری مینڈیٹ ملا تھا کراچی سے، آپ نے بہت کام کیے ہوں گے، پورے ملک کے لوگ آپ سے یقیناً پوچھیں گے، لیکن ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب، آپ نے کراچی کو نظر انداز کیا تو کیوں کیا؟ آپ کو کراچی نے بھر کے ووٹ ڈالا تھا، آپ پھر کراچی آ رہے ہیں، لیکن ہم آپ سے ضرور پوچھیں گے کہ آپ نے کراچی کا کون سا ایک منصوبہ ہے جو مکمل کیا، یا آپ نے اس کے اوپر کوئی کام کیا؟ آپ نے تو ایم کیو ایم کے ساتھ مل کر کوٹا سسٹم میں غیر معینہ مدت کے لیے اضافہ کر دیا، اور میرا یہ مطالبہ ہے کہ یہ جو سازش ہوئی ہے، جو ایم کیو ایم نے جا کر کہا ہے زرداری صاحب سے کہ 40-60 کوٹے کو بحال کیا جائے، وہ بھائی وہ تو پہلے ہی لکھا ہوا ہے، وہ تو پہلے ہی لکھا ہوا ہے، اس کے خلاف تو آپ نے خون بہایا تھا، اس کے خلاف تو لوگ مرے تھے، اس کے خلاف تو تحریکیں چلی تھیں، ٹی وی بیچو، وی سی آر بیچو، اسلحہ خریدو، اور آپ نے جا کر پہلے پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر غیر معینہ مدت کے لیے کوٹا سسٹم بڑھوا دیا، اور پھر آپ زرداری سے آپ درخواست کر رہے ہیں زرداری صاحب سے کہ آپ اسی کوٹے کو جو ہے وہ امپلیمنٹ کر دیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوٹے اول تو یہ ہونا نہیں چاہیے، وہ تو 10 سال کے لیے تھا، اپ گریڈ ہونا چاہیے تھا انٹیریئر سندھ کو۔ یہ سوال ہونا چاہیے کہ انٹیریئر سندھ کو اپ گریڈ کیوں نہیں کیا گیا، کیوں استحصال کیا ہے پیپلز پارٹی اور تمام جماعتوں نے؟ اندرون سندھ کے لوگوں کو صرف کوٹے کا محتاج بنا دیا ہے، ان کو کیوں نہیں اپ لفٹ کیا گیا؟ اور پھر ہم نے کیا قصور کیا ہے شہری آبادی نے کہ آپ اس کی بنیاد کے اوپر، جبکہ اب شہری آبادی 52% ہو گئی ہے، تو 60-40 تو ویسے ہی ایگزسٹ نہیں کرتا، اور بجائے اس کے کہ آپ کہیں کہ یہ ختم ہونا چاہیے، آپ کیا کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ؟ ہم اس لیے اس کو ایکسپوز کرنا چاہتے ہیں جو ایم کیو ایم نے ابھی معاہدہ کیا ہے، اور اس معاہدے کے اندر کراچی اور حیدرآباد کو کچھ نہیں ملنے والا ہے سوائے اس کے کہ وڈیروں کی گود میں جا کے بیٹھ گئے۔ تو بدقسمتی ہے کراچی کی کہ اس کا مینڈیٹ کراچی کے لیے استعمال نہیں ہوتا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کراچی کے حقوق کی یہ تحریک آگے بڑھنی چاہیے، جماعت اسلامی اس پر اپنا کام کرے گی، اور ایک نئے فیز کا بھی ہم اعلان چند دنوں میں کریں گے۔ لیکن فی الحال کل جب شہباز شریف صاحب یہاں تشریف لا رہے ہیں تو میں ان سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ K4 650 ملین گیلن کا اعلان کریں، وہ ماس ٹرانزٹ پروگرام کا پورا بتائیں ہمیں، وہ کراچی حیدرآباد نئی موٹر وے کا اعلان کریں، اور جو پی ایس ڈی پی ہوگا، جو بجٹ ابھی آ رہا ہے جون میں اس میں اس موٹر وے کے لیے رقم مختص کی جائے، K4 کے 650 ملین گیلن کی رقم مختص کی جائے، اسی طرح سے جو ہے وہ پورا ماس ٹرانزٹ اور KCR کی رقم مختص کی جائے، تاکہ پتہ چلے کہ کراچی جو ہے وہ اس کے اندر ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ یہ ہم خیرات نہیں مانگ رہے ہیں آپ سے، ہم اپنا حق مانگ رہے ہیں۔ آپ کی تمام حکومتوں نے کراچی کے ساتھ ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، اور آپ کو ایم کیو ایم کا جھنجھنا مل جاتا ہے ساتھ میں، اس کو لے کر آپ کراچی کے ساتھ یہ زیادتی کرتے رہتے ہیں۔ اب یہ نہیں ہوگا، ورنہ ہم بہت ایگریسو تحریک چلا کر انشاءاللہ اپنا حق، جس طرح ہم آگے بڑھ رہے ہیں کراچی کے عوام کے ساتھ مل کر، آپ سے اپنا حق چھینیں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ۔ ہاں اچھا، ایک پوائنٹ، اسٹیل مل، پاکستان اسٹیل پاکستان کا اسٹریٹجک ادارہ بھی ہے، ہزاروں ملازمین کو اس سے نکال دیا گیا، اور 3-3.5 سال تک پی ٹی آئی جب یہ آئی تھی اقتدار میں تو انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم اسٹیل مل کے ملازمین کو نکالیں گے بھی نہیں اور اس کو چلا کر دکھائیں گے۔ انہوں نے نہیں چلایا، لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوتی رہی۔ اس سے پہلے نواز شریف نے لوگوں کو آف لوڈ کیا تھا، اس سے پہلے جو پیپلز پارٹی کا پورا اسٹائل ہے کرپشن اور لوٹ مار کا، اس نے بیڑا غرق کر دیا۔ 2008 میں جو ادارہ پروفٹ میں تھا، اس ادارے کو پیپلز پارٹی کے دور اقتدار میں پیچھے کی طرف کر دیا گیا، اور نون لیگ نے آ کر اس کی گیس بند کر دی، کے الیکٹرک کو گیس فراہم کی، پاکستان اسٹیل کی گیس بند کر دی۔
اور یہ سلسلہ پی ٹی آئی نے جاری رکھا. تو گویا پاکستان اسٹیل کے ساتھ اور اس کے لوگوں کے ساتھ، اور بلکہ یہ پاکستان کے ساتھ زیادتی ہے. اتنے بڑے پیمانے پر اسٹیل امپورٹ ہو رہا ہے اس وقت. اگر ہماری یہ 1.1 ملین اسٹیل جو تھی سالانہ، اگر اس کو انہانس کیا جاتا، اس کو صحیح طریقے سے چلایا جاتا، تو آج ہماری بہت بڑی ضرورت کہ پاکستان اسٹیل پوری کر سکتی تھی. تو اس لیے ہمارا یہ بھی مطالبہ ہے کہ اس کو بحال کیا جائے. تھینک یو زین. آج ہمارے جو طلعت بھائی ہیں، اور خورشید بھائی کو بھی نہیں لگ رہا.